کوئی نئی چیز نہیں لگے گی. جیسے مثال کے طور پہ آج پورے انڈیا میں مرد سے شادی نہیں ہوئی, عورت کی شادی نہیں ہوئی ہے نا, ہوئی ہے, آپ کو پتہ نہیں ہے. تلنگانہ میں 6 شادیاں ہوئی ہے, عورت اور مرد ہوئی ہے, لیکن ریشو کم ہے. پورے انڈیا میں اس کا ریشو کم ہے, 1% سے بھی کم ہے, مائنس میں ہے. مگر اس مائنس کو پلس بننے میں وقت لگے گا, اس 1% کو 99% بننے میں وقت لگے گا. اگر 1% کو 99% بنانا ہے تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ زیادہ مرد کو دکھاؤ, زیادہ عورت کو دکھاؤ سیریلز کے ذریعے سے. 1% کو 99 بنانا ہے تو کچھ تو کرنا پڑے گا نا. کیا کرنا پڑے گا؟ زیادہ بتانا پڑے گا. سیریلز میں, فلموں میں جہاں دیکھو بس بتاؤ, مرد کے ساتھ تعلق, عورت کے ساتھ تعلق, بتاؤ. 2023 میں ممکن نہیں ہے تو کم سے کم 2050 تک ممکن ہوگا, مگر بتاؤ. سمجھ میں آ رہی بات؟ ان کا یہ ویژن ہے, مقصد ہے. کہاں تک آئے تھے؟ 6ٹھی فیملی تک. 7ویں فیملی ہے کینیڈی فیملی, ہو گئی. کولنز ڈوپونٹ ہو گئی. اب کیا بچا؟ آسٹر بھی ہو گئی, بنڈی فیملی بھی ہو گئی. ہاں, 7ویں فیملی ہے راک فیلر فیملی. راک فیلر فیملی, ROCKFELLER, راک فیلر بلڈ لائن فیملی. اس فیملی کا کیا کام ہے؟ اس کا بہت اہم کام ہے. یہ جو فیملی ہے WHO پر قبضہ کرتی ہے. لوگوں کی ہیلتھ آرگنائزیشن, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن, راک فیلر فیملی اس پر کام کرتی ہے کہ بایولوجیکل ویپن لوگوں میں ٹرانسفر کرنا راک فیلر فیملی کا کام ہے. کورونا وائرس کے پیچھے راک فیلر فیملی ہے اور کوئی نہیں ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کورونا وائرس کوئی وائرس تھا؟ بیماری تھی؟ ارے سب کو گھما کر چلا گیا وہ. اور اس کے پیچھے راک فیلر فیملی نے کتنا پیسہ کمایا؟ $13 بلین کمائے ہیں کورونا کے نام پر. کورونا کے نام پر. پہلا, دوسرا, اب آ رہا ہے تیسرا. پہلے ہم نے کیا کیا؟ ماسک پہنا, کٹ لگائی اور ویکسین لیا. پہلا دوسرا ویکسین لے لیا. اچھا, پہلا جس نے ویکسین لیا دوسری مرتبہ ویکسین لینے کے لیے وہ بچا نہیں بچا. اب جو 2 لے لیے, جو بچ گئے ہیں, اب اس کو مارنے کی تیاری ہے. جن لوگوں نے ویکسین لیا وہ لوگ جلدی افیکٹ ہو گئے. اب کی مرتبہ نہ ہم نے ویکسین لیا نہ ہم نے ماسک لگایا, ہم نے کچھ نہیں کیا, بس سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے رہے. بس اللہ کے بھروسے پر مرنا تو ہے. ویکسین لے گئے تو خبر کے سوال کے جواب مل جائے گے کیا؟ اگر ایسا ہے تو پھر ڈبل لگائے گے. ایسا تو کچھ ہونے والا نہیں ہے. تو لہذا راک فیلر فیملی, اور ایک ہے راٹس چائلڈ فیملی. یہ جو راٹس چائلڈ فیملی ہے یہ بزنس پر کنٹرول کرتی ہے, پوری دنیا کے بزنس پر. راٹس چائلڈ فیملی. اور یہ جو بش ہے, چاہے وہ جارج بش ہو, جونیئر بش ہو, سینئر بش ہو, یہ سب راٹس چائلڈ فیملی سے آتے ہیں. امریکہ پر حکومت کرنے والے. کتنے ہوئے فیملیز؟ 8 ہوئے. اور ایک ہے میروونگین فیملی. یہ جو فیملی ہے
یہ مانتے ہیں کہ ہمارے اندر جیزس کا خون ہے اور شیطان کا خون ہے، یعنی دو پاورفل خون مل کر یہ فیملی ہماری بنی ہے. تو سب سے زیادہ طاقتور فیملی میروونگین فیملی ہے. میروونگین فیملی ہر طرح کے جادو پر کام کرتی ہے، ہر طرح کے، چاہے وہ کالا ہو چاہے وہ گورا. کون سا جادو آتا ہے؟ کچھ بھی، بس ہپنوٹائزم ہو، مسمرزم ہو، اس پر وہ کام کرتی ہے. تو لہذا میروونگین فیملی، اور یہ فیملی میں ہی دجال آئے گا، ان کا ماننا ہے. یہ فیملی کی ذمہ داری ہے باقی فیملی پر نظر رکھے. میروونگین فیملی جو ہے یہ دجال کے آنے کے استقبال میں لگی ہوئی ہے، سمجھ میں؟ اور دجال انہی میں آئے گا. میروونگین فیملی کے آج 6 لوگ زندہ ہیں، صرف کتنے؟ 6. وہ 6 میں سے 2 بچے ہیں، 4 بڑے ہیں. اب سوچو ان کی پلاننگ کیسی ہے. تو اس میں آئے گا بول رہے ہیں یہ دجال. تو یہ کل 10 فیملی ہوئی. کون سی رہی ہے دیکھو، میرے ذہن سے نکل گیا آپ کے نورانی چہرے دیکھ کر. ڈوپونٹ فیملی ہو گئی، 9 ہوئے کیا؟ یہ 2-3 فیملی کا ذکر کرے گے، بعد میں میں سر کے پاس بھیج دوں گا، میرے ذہن سے نکل گیا. حالانکہ 13 فیملی ہے وہ. تو یہ 13 جو فیملی ہے یہودیوں کی، یہ کام کر رہی ہے الگ الگ چیزوں پر. سمجھ میں آیا نا آپ کے؟ کیا سر کے اوپر سے گیا کچھ چیزیں؟ نہیں گیا نا. ایک فیملی تعمیرات پر کام کر رہی ہے، 3rd ٹیمپل پر. وہ فیملی کا کام ہے 3rd ٹیمپل پر کام کرنا، زائونسٹ موومنٹ پر کام کرنا. تو 3rd ٹیمپل ہیکل سلیمانی، جہاں سلیمان علیہ السلام کا تخت بنا تھا، یہ کہتے ہیں ہم الاقصی کو گرا کر وہاں پر ہیکل سلیمانی بنائیں گے، دجال اس تخت پر بیٹھے گا اور حکومت کرے گا، ہماری بادشاہت آئے گی. تو دجال آنے سے پہلے ہمیں وہ تخت کو بنانا ضروری ہے، اور وہ تخت اگر بنانا ہے تو مسجد اقصی کو گرانا پڑے گا. اسی لیے ہو کیا رہا ہے، 2001 میں مسجد اقصی پر حملہ ہوا تھا، اور 2021 میں بھی ہوا. ابھی جو حملہ ہوا اس میں 205 نمازی مارے گئے. وہ ٹرائل کر رہے، بار بار مسجد اقصی پر حملہ کر رہے، مسلمانوں پر حملہ کر رہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا دوسرے دیش کے مسلمان آواز اٹھاتے ہیں یا نہیں اٹھاتے. ٹرائل کر رہے ہیں نا بار بار کہ سو گئے ہیں یا تھوڑے سے جاگے ہوئے ہیں. تو چیک کر رہے ہیں وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو، کیونکہ مسجد اقصی کو ان کو گرانا ضرور ہے، اور ایسا گرانا ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان خاموش رہیں اور وہ ان کا کام کرتے رہیں، اور وہ کامیاب ہو رہے ہیں. میرے خیال سے اگر وہ مسجد اقصی کو پورا گرا بھی دے گے تو پھر ہمیں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، کوئی کچھ بولنے والا نہیں ہے. نہ ترکی کچھ بولے گا، نہ انڈونیشیا، نہ ملیشیا، نہ مڈل ایسٹ پر کوئی اٹھے گا، سبھی غلام بنے ہوئے. تو 3rd ٹیمپل وہ تعمیر، اس کا بلو پرنٹ آ گیا، اس کا ڈیزائن آ گیا، اور آپ تعجب کریں گے یوٹیوب پر اس کا ڈیزائن بھی ہے اور سائٹس پر ڈیزائن ہے اس کا.